الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، توفیق خداوندی سے آج ہم پارہ نمبر 28 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہے۔ عام حالات میں عربی زبان میں مجادلہ گفت و شنید میں، بحث و تکرار میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں پہلے ہی آیت کریمہ میں تجادلک کے الفاظ ہیں کہ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر آئیں اور زیادہ گفتگو کر رہی تھی، تو اس لیے اس کا نام ہی سورہ مجادلہ رکھا گیا۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ نے سن لی ان کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملوں میں بحث کرتی تھی اور اللہ سے شکایت کرتی ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جو ایک خاتون تھی جن کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، اور ان کے شوہر تھے اوس بن صامت۔ تو ان کی آپس میں کچھ بات چیت ہوئی تو شوہر نے ان کو کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ تو عرب میں جاہلیت کے دور میں اس سے طلاق مراد لی جاتی تھی۔ اب وہ خاتون رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ حضور، میری عمر اب اس طرح ہے کہ میں بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، میں نے اپنی جوانی، اپنا حسن، اپنی ساری خدمت ان کی میں گزار دیا، تو اب میرا وقت بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو اب میرے بارے میں فیصلہ کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگی کہ دیکھیں نا، اس طرح کہنے سے طلاق تو نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں ابھی اللہ تعالیٰ نے کوئی واضح حکم نازل نہیں فرمایا، تو میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک اللہ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ فرمائے۔ تو خاتون تھی، تھوڑی زبان کی تیز تھی، تو وہ بات کرتی رہی مسلسل، اور پھر وہ کہنے لگی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ کرے۔ تو اللہ پاک نے پھر زہار کے حوالے سے جو آیات تھیں وہ نازل فرمائیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ فرمایا جو اپنی عورتوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تو مجھ پر تیری پشت میری ماں کی طرح ہے، تو اس طرح کہنے سے زہار ہوتا ہے، اور فرمایا وہ ان کی مائیں نہیں بنتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، مائیں ان کی وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ فرمایا لیکن یہ بات ہے کہ ہے تو فضول بات اس طرح اپنی بیوی کو کہنا، تو اس کے لیے اللہ پاک نے پھر آگے زہار کا کفارہ بیان فرمایا کہ زہار کسی نے کر لیا تو اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے تحریر رقبہ، یا تو غلام آزاد کرے، یا فرمایا پھر آگے جو نہیں کر سکتا پھر وہ 2 مہینوں کے روزے رکھے اور مسلسل رکھے، اور جو یہ بھی نہیں کر سکتا فرمایا فاطعام 60 مسکینہ، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو اللہ پاک نے اس خاتون کی گزارش پر، اس کی دعا پر، اس کی التجا پر یہ آیات نازل فرما دی۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ کئی جگہوں پر جہالت کی بنا پر لوگ طلاق دے کر بھی سمجھتے ہیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے تو طلاق ختم ہو جائے گی۔ یہ کفارہ زہار کا ہے، طلاق کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ طلاق کے بارے میں یاد رکھیں، طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہو گئی ہے تو پھر اس کو اسی حساب سے گزارنا پڑے گا۔ پھر فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کو ذلت دی گئی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی اپنی روشن آیات نازل فرمائی ہیں۔ اور سرگوشیاں کرنا، مجلس میں بیٹھ کر کسی دوسرے کے بارے میں کانا پھوسی کرنا، اس طرح کی باتوں سے ممانعت کی گئی، اور فرمایا کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم بیٹھ کر، خاص طور پر جو منافق تھے 2 3 4 ہو کر اب رسول پاک کے خلاف باتیں کرتے تھے، فرمایا اللہ ان کی ان باتوں کو سن رہا ہوتا ہے، اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں، اس کے بارے میں بھی فرما دیا گیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشاورت کرو نہ کوئی سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو پھر حد سے بڑھنے، رسول اللہ کی نافرمانی اور گناہ والی مشاورت نہ کرو۔ وتناجوا بالبر والتقوی، مشاورت کرنی ہے نیکی اور پرہیزگاری کی مشاورت کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہیں جانا ہے، وہ اٹھائے جاؤ گے اور اس کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا ایمان والا، جب تم سے کہا جائے مجلس کو وسیع کرو، لوگوں کو، آنے والوں کو جگہ دو، تو جگہ دیا کرو۔ جو ایسا کرے گا اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ،
جب تم رسول اللہ سے کوئی آہستہ بات کرنا چاہو نا اپنی کوئی، تو پہلے صدقہ دے لو پھر عرض کرو۔ تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اس پر عمل کرنے کا موقع حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مل سکا، کیونکہ اس کے بعد پھر صحابہ کی التجا پر یہ آیت منسوخ کر دی گئی کہ ہر صحابی حضور سے تنہائی میں علیحدگی میں بات تو کرنا چاہتا ہے، لیکن اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہر کوئی صدقہ دے کر آئے۔ تو آیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس کی تلاوت باقی ہے۔ اب بھی اس شاکان مصطفیٰ جو ہیں جب روزہ اطہر پر حاضری کے لیے جاتے ہیں تو پہلے صدقہ دیتے ہیں اور پھر سرکار کی بارگاہ میں معروضات پیش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ نے دیکھا نا ایسے جو جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو ان کے دوست بنے نا، تو فرمایا ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں نہ تم ان میں سے، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں، اللہ پر جھوٹ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اس صورت کے فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں نا، پھر اس کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے، چاہے ان کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب ہوں، تو ان کو خاطر میں نہیں لاتے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا، وأیدہم بروح منہ، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی، اور جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوگی۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے، اس میں 3 رکوع ہیں، 24 آیات ہیں، اور یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ منافقین اور یہود کے گرد گھومتا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی پاکی بولتا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ساری چیزیں، اور وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، جو کفار تھے بدبخت یہودی تھے ان کو نکالا گیا، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم ان کو دھمکیاں دیں گے اور کریں گے سارا سلسلہ۔ فرمایا وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یہ تمہارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، اتنی تسلی مسلمانوں کو دے دے گی، سارے منافق بھی ان کے ساتھ مل جائیں، یہ یہودی بھی اکٹھے ہو جائیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اور ایسے بد نصیب ہیں کہ اپنے گھروں کو خود برباد کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے گھر توڑنے شروع کر دیے کہ مسلمان ان میں رہ نہ سکیں۔ تو فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت والو نگاہ لو، نگاہ حاصل کرو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو اس کے بعد ان کی جلا وطنی کا ذکر کیا گیا، اور جو ان پر عذاب آئے ان کا تذکرہ کیا گیا، پھر مال فے کا ذکر کیا گیا۔ ایک مال غنیمت ہوتا ہے، ایک مال فے ہوتا ہے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو مسلمان کفار سے جنگ کریں اور جنگ کرنے کے بعد ان کو حاصل ہو، اور مال فے وہ ہوتا ہے کہ جہاں جنگ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اور کفار پہلے ہی چھوڑ کر بھاگ جائیں اور وہ مسلمانوں کے اختیار میں آ جائے، تو اس کا اللہ پاک نے تقسیم بھی بتائی کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ضروریات، آپ کے اہل خانہ کی ضروریات اور جو قومی ضروریات ہوتی ہیں ان پر خرچ کیا جائے گا۔ پھر آگے مہاجرین فقراء جو ہجرت کر کے آئے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ان کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، وہ سچے لوگ ہیں۔ اور جو انصار ہیں انہوں نے کیا کمال کیا کہ ان مہاجرین کی ایسی خدمت کی، ایسے ان کے گھر بنائے، ان کو ساتھ دیا، مالی معاونت کی، ان کے گھر آباد کرنے میں کوشش کی، تو ان کے بارے میں یہاں فرمایا گیا کہ وہ بڑے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اس آیہ کریمہ میں دعا کا ذکر کیا گیا کہ جو بعد میں آتے ہیں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے پہل کر گئے ان کو بھی بخش دے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ پتہ چلا فوت شدگان کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد منافقوں کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان بھائی ہیں ان سے کہتے ہیں کہ نہ نکلو، اور کافر کتابیوں کے ساتھ جا کے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکال دیا گیا نا تو ہم تمہارے ساتھ۔ تو قرآن نے ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی کر لیں
مسلمانوں پر فتح نہیں پا سکتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقوی کی دعوت دی ہے، پھر اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے تم نے آگے، اپنے اعمال درست کرنے کے لیے فرمایا۔ اور فرمایا ان بدبختوں جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں ہلاکت میں ڈال دیا اور برباد کر دیے سارے کے سارے۔ اور فرمایا دوزخی اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے کامیاب ہیں۔ اور پھر قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اس کو ہم نے اگر پہاڑوں پر اتارتے تو ضرور وہ پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا اعجاز، قرآن کا جلال ہے، اور اس کے باوجود یہ اللہ کا کرم ہے کہ قرآن مسلمان کے سینوں میں بھی ہے، ہماری مساجد میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا دن رات درس دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی جو 3 آیات ہیں اس میں اللہ پاک کے اسماء گرامی، اسماء حسنہ جن کو کہا جاتا ہے، اتنے اسماء الحسنہ کسی ایک مقام پر قرآن میں جمع نہیں ہیں جتنے یہاں ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اور اس صورت کا اختتام کے ساتھ پھر آگے صورت ممتحنہ، یہ بھی مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ ممتحنہ امتحان لینے والی کو کہتے ہیں۔ اصل میں جو خواتین ہجرت کر کے آ رہی تھی ان کے بارے میں کچھ احکامات نازل ہوئی تھی، اس لیے صورت کا نام ہی سورہ ممتحنہ رکھ دیا گیا۔ اور اس کا بنیادی جو خیال ہے وہ کفار سے دوستی نہ رکھنا اور اہل ایمان کے ساتھ محبت رکھنا، اور جو آنے والی خواتین ہیں ان کی تحقیق و تفتیش کے بارے میں آیات فرمائیں گی۔ فرمایا کہ ایمان والو، میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ کہ تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو اور وہ جو کچھ آیا ہے ان کی طرف سے، حق کی طرف سے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ یخرجون الرسول و ایاکم، تمہیں اور رسول اللہ کو نکالنا چاہتے ہیں، گھروں سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ان سے کوئی محبت نہیں رکھنی، اور ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے نا میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا کے لیے، تو تسرون الیہم بالمودہ، تو ان سے دوستی نہ کرو کہ تم انہیں خفیہ پیغام بھیجو۔ تو منافقوں کی یہاں مذمت کی گئی کہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بھی تھے اور اندر سے ان کو بھی پیغام بھیجتے تھے کہ مسلمان اب یہ کر رہے ہیں، اب وہ کر رہے ہیں، تو اس کی مذمت کر دی گئی اور ان کے کچے چٹھے کھول دیے گئے۔ اور پھر فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، یہ تمہاری اولاد اور تمہارے رشتے قیامت والے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا اور ان کے ساتھ والوں کا کہ ان کی سیرت جو ہے وہ اچھی پیروی ہے تمہارے لیے۔ اور کافروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو اللہ کے سوا پوجتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم تمہارے منکر ہوئے، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، تو وہ ان کے درمیان اب دشمنی ہے مسلمانوں کے ساتھ جب تک ایک اللہ پر ایمان نہ لے آئیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ایسے لوگوں سے حسن معاملہ کرنے سے، تعلق رکھنے سے جو تمہارے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ یعنی کافروں کی بھی 2 قسمیں، ایک وہ کافر جو ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کا شر متعدی ہے یعنی پھیلتا ہے، تو ایسا کافر ہر وقت تیار رہتا ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے، نقصان پہنچانے، ان کے خلاف سازشیں کریں، ان سے بالکل قطع تعلقی کا حکم ہے۔ اور جو کافر ہو کافر لیکن مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے، ان کے خلاف سازش نہ کرے، اس کا شر بھی پھیلنے والا نہ ہو، اس سے حسن معاملہ یعنی بظاہر دنیا داری کے معاملات میں لین دین کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور پھر یہاں ان مومن مہاجرات کے بارے میں فرمایا گیا، ان کو آزماؤ، ان کو آزمائش کرو، اور دیکھو کہ جو کافروں کے پاس سے آئی ہیں، اگر تو ان کے شوہر کافر تھے اور یہ ایمان لائیں اور یہاں آ گئیں، تو اب حق مہر ان کا ادا کر کے ان کافروں کے چنگل سے ان کو آزاد کرواؤ اور ان کے باعزت و باوقار رہنے کے لیے ان کا انتظام کرو یہاں پر۔ تو یہ فرمایا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی فرمایا گیا کہ اے غیب دان، غیب کی خبریں بتانے والے نبی، جب یہ مومنات آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں تو آپ ان کی بیعت کریں اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان نہیں باندھیں گی۔ تو یہ چیزیں ان کا وعدہ لے کر ان کی بیعت فرما دیجیے۔ اور ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کی کسی معروف بات میں، کسی نیک بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن، پھر ان سے بیعت لے لو، واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد سورہ صف ہے، اس میں مجاہدین کی صفوں کا ذکر ہے تو اس لیے اس کا نام ہی سورہ صف رکھا گیا۔ اور اس کا بھی جو نزول ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہوا، اس کی 14 آیات اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ تو ابتداً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ جو کچھ کہتے ہو وہ کیا بھی کرو، یہ نہیں ہے کہ زبان اور ہو اور دل اور، عمل جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ جس طرح
کا تم جو منہ سے بولتے ہو اس پر خود عامل بھی تمہیں ہونا چاہیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے قوم سے کہا تھا مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو، جب کہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور فرمایا پھر اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی۔ اور پھر رسول رحمت علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اظہار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک زبان سے۔ انہوں نے 3 کلمات کہے تھے، ایک انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، دوسرا کہا مصدق لما بین یدی من التورات، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، یہ بتا دیا کہ میں اللہ کا بیٹا یا خدا نہیں ہوں، اور تورات کی تصدیق کرتا ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ یہ بتانے کے بعد فرمایا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں اس عظمت اور شان والے رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ اس سے مراد میرے آقا کی ذات ہے، کیونکہ آپ کا آسمانی نام احمد ہے۔ اب کوئی بدبخت اٹھ کر اپنے آپ کو کہے کہ اس سے مراد میں ہوں، تو یہ قرآن کی کھلم کھلا تحریف ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہوں سے اللہ کا نور بجھانے کی کوشش کرتے ہیں پھونکوں سے، کہ کافر جو تھے وہ سارے اور یہ بنی اسرائیل والے سارے سب شانے جاننے کے باوجود حضور کے دشمن ہو گئے۔ فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافر جتنا بھی برا منائے اللہ اپنے اس نور کو پورا کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے اہل ایمان کیا تمہیں اس تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ اور وہ کیا فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان، مجاہد فی سبیل اللہ جہاد کرو اپنے مالوں کے جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس کا صلہ کیا ملے گا، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، جنتیں ملیں گی جس کے نیچے باغات ہیں، اور پاکیزہ اور بہترین محل ملیں گے رہنے کے لیے، اور یہی کامیابی ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا پھر حضرت عیسیٰ بن مریم نے جب کہا تھا کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ قال عیسیٰ بن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے میرا مددگار جو اللہ کی طرف سے ہو۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے جو حواری تھے جو ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ تو فرمایا بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لیا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد کی اور وہ غالب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، اور یہ بھی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی کیونکہ مکہ شریف میں جمعہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس میں جمعہ کے احکامات بیان کیے گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ وہی ہیں جو ان پڑھوں میں سے تشریف لائے، اور فرمایا ان کو آیتیں ہماری پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کا درس دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ان کی آمد سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہودی، ان کی مثال ایسے جیسے تورات ان پر رکھی گئی ہے اور اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، تو گدھے کی مثال دی، جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو محض کتاب والا ہونا ان کا فائدہ نہیں جب تک کتاب کو سمجھیں گے نہیں۔ اور پھر اس کا جو آخری رکوع ہے اس میں جمعے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو جب جمعے کے لیے ندا دی جائے تو سارے کام چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، اور نماز کے بعد، نماز جمعہ کے بعد اپنے کاروبار رزق کی تلاش میں نکلو۔ ہمارے یہاں الٹ نظام ہے کہ جمعے سے پہلے دکانیں کھلی رہتی ہیں، جمعے کے بعد بند کر دیتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جمعے کے بعد کاروبار کھولو اور اللہ کی اس جو حکم ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور دیکھنا اللہ پاک کیسے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ کھیل کود اور تماشے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرو اور جمعہ پڑھنے کے لیے جاؤ۔ تو یہ بھی سوچنا چاہیے، یہ کھیلوں میں مشغول اور پھر دیکھنے والے وہ وقت گزار دیتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے جمعے کا وقت گزر جاتا ہے، تو قرآن ان کو تنبیہ فرما رہا ہے، فرمایا ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اللہ کے ہاں جو ہے نا یہ تمہاری اس کھیل کود اور تجارت سے کہیں بڑھ کر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے، یہ بھی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع ہیں اور 11 آیات ہیں۔ تو منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آ کے بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، یہ وہ اس طرح کی تسلیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو منافق ہیں اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں، اور اللہ نے فرمایا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اور پھر ان کی ساری خباثتوں کا آگے ذکر کیا گیا، اور ایمان والوں کے لیے کہا گیا کہ ایمان والے وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لیتے ہیں اور ان کے دیے ہوئے جو اسباق ہیں ان پہ چلتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ منافقوں کو جب کہا جاتا ہے خرچ کرو تو کہتے ہیں جی نہیں ہم نہیں خرچ کرتے،
حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ خزانے آسمان و زمین کے جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ فرمایا لیکن منافقوں کو کوئی سمجھ نہیں۔ اور پھر وہ یہ عبداللہ بن ابی بکواس کرتا تھا کہ جب ہم واپس جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، نعوذ باللہ اس نے مسلمانوں کو ذلت والا کہا اور خود اپنے آپ کو عزت والا کہا کہ ہم جا کر نکال دیں گے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ تو اہل ایمان کی عزت کی گواہی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے بعد اس آیت کے سورت کے آخر میں فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ کسی جان کو مہلت نہیں دے گا یہاں تک کہ اس کا وعدہ آ جائے، یعنی جب وقت آ جاتا ہے پھر اللہ کوئی مہلت نہیں دیتا، اللہ پاک کا وعدہ برحق ہوتا ہے۔ ہماری سوچیں ہوتی کہ یہ نہ کرتے تو یوں ہو جاتا، وہ ایسے نہ مرتا، ایسے مر جاتا، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا اس سے کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ پھر آگے سورت تغابن ہے، اور یہ سورت جو ہے وہ بڑی برکات والی ہے، خصوصاً جو حضرات جانور رکھتے ہیں، بھینس گائے وغیرہ، اکثر جانوروں میں بیماریاں آ جاتی ہیں، تو یہ اس کے بارے میں وظائف میں سے یہ بات طے شدہ ہے اور تجربہ والی بات ہے، خود ہم نے آزمائی ہے کہ اپنے جو جانوروں کا باڑا ہے، جب فارم ہاؤس ہے آپ کا جہاں جانور رکھیں تو وہاں روزانہ سورہ تغابن کی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ جانور بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس سورت مبارکہ کا نزول بھی مدینہ طیبہ میں ہوا، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور کفر کو جدا جدا کر کے فرمایا کہ پیدا اسی نے کیے ہیں تم میں سے جو کافر ہیں اور جو ایمان والے ہیں، اور وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اسی نے زمین و آسمان بنائے اور تمہاری صورتیں بنائی اور تمہیں بہترین صورتوں میں بنایا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر ہیں وہ بھی جانتا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے اور اس نور پر ایمان لے جو ہم نے اتارا، یعنی قرآن پاک پر ایمان لے۔ اور فرمایا جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن، ذالک یوم التغابن، اور وہ دن ہے جو ہارے لوگ ہیں نا ان کی ہار کھلنے کا دن ہوگا، یعنی کافر لوگ جو ہیں دنیا میں بڑی ڈینگیں مارتے تھے تو اب وہاں ان کا انجام سب کے سامنے آ جائے گا۔ اور فرمایا جو بھی تمہیں آزمائش آتی ہے تو تمہارے اپنے مطلب تمہارا اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا دوش نہیں ہے یا کوئی اچھائی پہنچے کمال نہیں، الا باذن اللہ، فرمایا یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سارا۔ اور ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ تو اس صورت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے نا تو وہ تمہارے لیے اس کو دونا کر لے گا۔ اللہ کو قرض دینے سے کیا مراد؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ تمہیں اس سے کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ پھر آگے سورت طلاق ہے، یہ بھی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس میں طلاق کے احکامات بیان کیے گئے، اس میں 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اور طلاق والی عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا کہ ان کو گھروں سے نہ نکالو جب تک ایسی برائی اور بے حیائی کی صریح بات نہ دیکھ لو، یعنی جب تک کوئی ایسا معاملہ جو بندے کی غیرت کے خلاف ہو، اس طرح کی چیزوں کو نہ دیکھ لو تب تک ان کے بارے میں ایسا فیصلہ نہ کرو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑ کر اپنے گھر برباد نہ کرو۔ پھر ان کی عدت کے بارے میں فرمایا اور یہ بھی بتا دیا کہ جو طلاق یافتہ خواتین ہیں یا بیوگان ہیں ان کے نان و نفقے کے بارے میں یہاں بیان کر دیا، اور یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نجات کا رستہ نکالے گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے لکھا اور صوفیاء نے اس سے جو نتائج اخذ کی اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ رزق کے معاملے میں کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر جو طلاق یافتہ عورتیں جو یعنی عدت گزار رہی ہیں یا بیوہ اور اپنا یا جو دوسری عورتیں جن کو حمل کی صورت میں بچے پیدا ہوں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کے سارے احکامات بیان کیے کہ ان کو دودھ کیسے پلانا ہے، کیونکہ بچہ پیدا ہو جائے اور عورت کو طلاق دی ہوئی ہو تو اس کی عدت بھی ختم ہو گئی، اب اس بچے کی پرورش اور سارے معاملات جو ہیں وہ شوہر کے ذمہ ہیں نہ کہ عورت کے، تو وہ دودھ پلانے کا انتظام کرے جہاں سے بھی، اگر بچہ ماں کے سوا کسی کا نہ پیے تو پھر وہ اجرت پر اس عورت سے پلوائے۔ اور بتایا گیا کہ عورتیں بھی بے جا مطالبات نہ کریں اور شوہر بھی فضول میں کنجوسی نہ کرے اور اچھی خدمت کرے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، وہ شہر جو جہاں کے رہنے والوں نے رسولوں سے سرکشی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے منکر ہو گئے، فرمایا پھر اپنے کیے کا وبال انہوں نے چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام جو تھا وہ گھاٹا ہے۔
اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بیان کر کے آخر میں اہل ایمان کو جو جنت اور اس کی نعمتیں ملے گی ان کا ذکر فرمایا گیا۔ پھر آخر میں جو صورت ہے سورۃ تحریم، تحریم کا مطلب ہے کسی چیز کو حرام کرنا، اور یہ سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا ترجمہ کرتے یا تفسیر بیان کرتے اکثر مفسرین کرام نے کچھ روایات کا سہارا لے کر عجیب و غریب روایات بیان کی ہیں جو قطعاً حضور کی شان کے لائق نہیں ہیں، کہ حضور نے جی شاید اپنے اوپر حرام کر لیا یا حضرت ماریہ قبطیہ کو حرام کر لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں تحریم کے جو لفظ ہیں، تحریموں کا جو الفاظ ہیں وہ حرمت حقیقی کے معنی میں نہیں ہیں۔ جو الا کیا تھا حضور نے 1 مہینے کے لیے اپنی ازواج کے پاس نہ جانے کا جو ارادہ کیا تھا، جو اپنے ازواج مطہرات کو وقت نہ دینے کا حضور نے فیصلہ فرمایا تھا، یہ اس کے بارے میں ہے۔ اور پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ اس کو ختم کر دیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ اور پھر دوسرا اس کے بارے میں اگلی جو آیات ہے اس میں یہ بھی اجباز نے کہا جی کہ نبی پاک نے کوئی راز کی بات بتائی تو انہوں نے آگے بتا دی تو پھر اس لیے حرام کر دیا، یہ ایسی فضول باتیں۔ اور بعض محدثین نے صحیح سند کے ساتھ بھی لکھ دی، جبکہ بہت ساری ایسی باتیں جو درایت کے خلاف ہیں، جس میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر یا حضور کی ازواج پر تہمتیں اور بہتان اٹھتے ہوں، ایسی کسی روایت کو کبھی نہیں مانا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے، خود بھی نماز پڑھیں، اچھے کام کریں، رزق حلال کمائیں، اور اولاد کو بھی ایسی تربیت کریں، اپنے گھر والوں، اہل و عیال سب کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ خود بھی جہنم میں جانے والے اور گناہ کرنے والے کاموں سے بچیں۔ اور پھر آخر میں توبہ کے بارے میں فرمایا، ایمان والو ایسی پکی توبہ کرو، نصیحت والی توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے غیب بتانے والے نبی کافروں پر، منافقوں پر جہاد کیجیے اور سختی فرمائیے ان پر۔ تو اس آیت کریمہ نے نرمی والی آیات کو منسوخ کر دیا۔ اب حکم لکم دینکم، یہ نہیں ہے کہ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین، اب حکم یہ ہے کہ یا تو جہاد ہوگا یا پھر جزیہ دیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی۔ پھر 2 مثالیں ذکر کی انبیاء کی بیویوں کی کہ وہ اتنے پاک ہستیوں کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی بدبخت رہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ فرمایا اللہ کہ وہ ہمارے صالحین بندے جو تھے ان کی نکاح میں تھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، دغا کیا اور کافروں کے ساتھ مل گئیں، تو قرآن کہتا ہے قیل ادخلا النار مع الداخلین، تو کافروں جہنم میں داخل ہونے والے کافروں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری 2 جو خواتین تھیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ایک فرعون کی بیوی آسیہ، اور وہ ایسی خوش نصیب تھی کہ جو فرعون جیسے بدبخت کے نکاح میں رہتے ہوئے بھی ایمان والی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں گھر عطا فرمایا۔ اور دوسرا فرمایا مریم بنت عمران کہ جنہوں نے اپنے پارسائی کی حفاظت کی، اور ہم نے پھر ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین، اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرمانبرداروں میں ہو گئی۔